یہ یہاں رکھی ہوئی ہے میرے ٹیبل پہ، تذکرۃ الرشید یہ کتاب ہے، مکتبہ الشیخ محلہ مفتی سہارنپور یوپی سے کتاب چھپی ہے۔ رشید احمد گنگوہی جو مولانا الیاس کاندھیلوی کے پیر صاحب تھے، مولانا الیاس کاندھیلوی تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر، ان کے پیر صاحب ان کی زندگی کے حالات پر دیوبند کے ایک فاضل، دیوبند کے ایک معتبر، مستند، معتمد عالم مولوی عاشق الہی محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی نے کتاب ان کی زندگی کے حالات پہ لکھی، جو خود مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا لکھا اور ایک دیوبند کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کے طرف سنے، واقعہ کتنا بیہودہ اور اس میں اللہ رب العزت کی کتنی توہین ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 242 جلد نمبر 1 ہے، 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 242۔ اب یہ عبارت بڑی ہے، دیکھیے لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ خلیل احمد امبیٹھی یہ بھی مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب کے استاد ہیں اور رشید احمد گنگوہی کے شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے ایک دن ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈ شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حضرت نے فرمایا، یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب نے فرمایا، پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ زامین علی جلال آبادی تو توحیدی میں غرق تھے۔ زامین علی جلال آبادی دیوبند کے ایک عالم تھے، بزرگ تھے، پیشوا تھے، یہ توحید میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ ہم کو مشرک کہتے ہیں، آئیے دیکھیں ان کی توحید کیا ہے، ان کے نزدیک توحید کسے کہتے ہیں۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامین علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی، یہ توحید والے تھے بھائی، رنڈیاں طوائفیں۔ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی، اور بڑے میاں اسی پہ فدا تھے۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ اور رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روسیہ ہوں، یعنی میں گناہگار ہوں اور بہت گندا کام کرتی ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ طوائف کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ پیر کا احترام کر رہی ہے، مرید ہے حالانکہ زامین علی جلال آبادی سے، کہتی ہے کہ میں اپنے پیر کے پاس اس لیے نہیں گئی کہ میں گندا پیشہ کرتی ہوں، گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، میاں صاحب کے پاس آنے کو شرماتی ہوں، کیا منہ دکھاؤں، تو میں اس لیے زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئی، جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ طوائف نے کہا کہ حضرت گناہوں کی وجہ سے میں آپ کی زیارت کو آتے ہوئے شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ اس سے زیادہ بدترین کوئی توہین ہو سکتی ہے اللہ کی شان میں؟ اور یہ چھاپ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہے، دعویٰ نماز پڑھو، کلمے کی تبلیغ۔ ہم کہتے پہلے یہ پلیٹ فارم کو ذرا صاف کرو، بعد میں پلیٹ فارم پہ اتحاد کی بات کرو، یہ تعفن کو دور کرو، اس کے بعد اتحاد کی بات کرو۔ یہ اللہ کی شان میں توہین کہتے ہیں۔ میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون؟ کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، طوائف تھی مگر بغیرت تھی، ان سے اچھی تھی، ایمان اس کا ان سے گناہگار تھی، سیاکار تھی مگر ایمان ان سے اچھا تھا۔ یہ سن کر آگ ہو گئی، غصے میں آئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیہ و گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ یہ چھاپ بھی دیا انہوں نے، یہ بڑی عجیب اللہ کی مار ہے ان پر۔ وہاں اگر واقعہ روک دیتے تو تعویل تھی کچھ، کیا تعویل تھی؟ بھائی کرنے والے سے مراد کچھ اور ہے، کرانے والے سے مراد اور کچھ ہے، اللہ نہیں ہے، آپ خاموں خواہ اللہ لے رہے ہیں۔ وہاں رنڈی نے واضح کر دیا میاں صاحب کا ارادہ کیا ہے بولنے کا، کہ اس نے کہا کہ مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگون رہ گئے اور وہ اٹھ کر چلے گئی۔ تو اللہ کے جو معاملہ ہے، اللہ کا مقام، اللہ کا